अस्सलाम अलैकुम। आज जनाब मैं इस वक्त अपने घर की छत से आपको सलाम कर रहा हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत प्यारा मौसम है, ये देखें। अभी जितना टाइम रोज़ा खोलने में रहता है ना 10 मिनट, तो 10 मिनट ही बारिश में रह गए हैं। आपको पता है, ये देखें सर जी, ये ऊपर से तो मैं जब छत पे आया हूँ मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं किसी यूरोप के मुल्क में फिर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये यूरोप में छतें जो है ना ऐसी नहीं होती। वो एक अमानत चांद है, वो मजाक करता है। छतें उनकी दूसरी होती है ना, बर्फ़बारी वाली, स्लोप वाली। तो वो मजाक कर रहा था अमानत चांद, जो एक वो ओपन थिएटर वाले लोग हैं ना, कहते जी यूरोप जिन्नी मर्जी तरक्की कर ले, मंजी छत ते नहीं ढा सकते हो। तो जनाब बड़ा खूबसूरत मौसम है। और ये मैं वेदर में भी देख रहा था कि 6 बजे जो है ना वो बारिश होगी। तो इस वक्त 6 बज रहे हैं, तो बारिश का भी इम्कान है और थोड़ी देर तक रोज़ा खुलने का भी इम्कान है, ठीक है। और उधर जो सुप्रीम कोर्ट में से खबरें आ रही हैं वो इतनी गर्म खबरें आ रही हैं कि अल अमानो अल हफीज़, ठीक है ना जी। तो ये आपको खबरें मैं बता भी रहा हूँ, साथ साथ तो रोज़ा भी खुल रहा है, मौसम की भी बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि मौसम के हवाले से हम बातें करते हैं ना, तो मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि सर जी जिहड़ी तुसीं मौसम की खबर दसदे हो ना, सानू बड़ी जहर लगती है। मैं आखा क्यों? कहंदे साडियां फसलां तबाह होईयां ने ते तुसीं कहंदे हो तेरी 2 टक्कियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का मौसम जा। मैं आखा जी गल तो तुहाडी ठीक है, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे भी हैं ना जो कहते हैं बारिश ना हो, और कुछ कारोबार ऐसे हैं जो कहते हैं बारिश हो, ठीक है। यही जो किसान है जो मुझे कह रहा है जी कि बारिशें ना हो, महीने तक उन्हें ही फ़ोन करना है कि वकील साहब वकील साहब दुआ करो अल्लाह मियाँ बारिश देवे, सानू तो बारिश चाहिए। सबसे ज़्यादा बारिश ही किसानों नू चाहिए होंदी है ना, किसानों नू, ठीक है। तो ये सनाब बहुत खूबसूरत ये इधर माहौल है, आप देख भी रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये दरख्त देखें, आपको पता चलेगा कि हवा कैसे चल रही है। ये चल रही है ना, तो मुझे तो इधर फील भी हो रही है, बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। आपको थोड़ा सा और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखें कैसे हवा चल रही है, ये बहुत प्यारी हवा चल रही है। और ये एक अभी मैं आपको एक खूबसूरत सा सीन आने वाला है। तो तुसी जदों सीन आएगा ना, तो तुसी कहना है, जदों वो सीन आएगा ना, हुणे ही आएगा ते तुसी कहना है मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। वो तुसी कहना है जदों ये सीन आएगा ना। ये मैं आपके अपने घर से ऊपर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए इधर आपको दरख्त कैसे हिलता हुआ नज़र आ रहा है ना। ये हाय 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 यार जी, बहुत प्यारा मौसम है। और ये देखें जी, ये सीन अब आने वाला है। जल्दी आओ भाई, सीन जल्दी आओ। ये जनाब नीचे हमारी वो मस्जिद का सीन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सामने स्कूल है। ये आ गया सीन। वो देखो 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 देखो, वो देखो, ये देखो ऑरेंज ट्रेन जा रही है। इत्थे कहना है ना तुसी मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। ये सीन है जो मेरे घर के ऊपर से ये आपको नज़र आया है। बहुत खूबसूरत सीन है ये। और ये अक्सर सीन देखने के लिए भी मैं आ जाता हूँ। तो ये ऊपर का सीन भी आज देख लें क्लोज। सर जी देखा है ना सीन, आपको मज़ा आया है? ये मैं आपको सारा आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूँ। ये देखें वही सीन दोबारा देखें। ये वो दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है, हर 2 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है। ये देखें, ये मेरे घर के पास से गुजर रही है। ये अल्लाह, मियाँ साहब आपके एहसान हम नहीं भुला सकते, यकीन करो। और जिस गंदे आदमी ने कुछ नहीं किया, 1 रुपए का काम नहीं किया, वो रोला वगैरह डाल के बैठा है
اور جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، عوام کے لیے سہولتیں. اب اس اورنج ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے؟ کوئی نواز شریف آ کے روز کرتا ہے یا شہباز شریف کرتا ہے؟ ہم لوگ ہی کرتے ہیں نا، ہم لوگ ہی کرتے ہیں. تو لیکن انہوں نے یہ اس وقت وہ جڑا ڈاکو جڑا انہوں دا صدر بنے ہیں وہ بڑا ناراض ہے، وہ بھی ان کے اوپر بڑا ناراض ہے، کیونکہ فواد چودھری نے کہہ دیا نا کہ ہانڈی دا مسالہ ہے صرف ہو اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ بڑا اس بات پہ نا سیخ پا ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے. تو وہ لوگ اس کو کہتے تھے جی جنگلہ بس، میٹرو کو جنگلہ بس. پوری دنیا کے جو ہمارے دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پاکستان تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ترقی کر گیا، اور یہ عوام کی سہولت ہے. اس ٹرین پہ کتنے 10 15 20 روپے میں ہر روز پتہ کتنے 15 لاکھ آدمی روز سفر کرتے ہیں. یقین کریں 15 20 لاکھ روزانہ سفر کرتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے کتنی تنقید کی تھی کہ نہیں جی نہیں یہ تو بالکل بیکار ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب جناب اس وقت جو سارا کچھ چل رہا ہے نا وہ ہم یہ ان کو عطا بندیال وغیرہ کو دوبارہ ریکویسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور وارننگ بھی دے رہے ہیں. عوام کی طرف سے میں دے رہا ہوں کہ یہ بینچ بنانے کی کوشش نہ کریں، کل عدالت میں نہ آئیں. اور ہماری اطلاعات ہے کہ کل جب یہ عدالت میں آئیں گے دوبارہ نیا بینچ لے کے تو اس میں سے ایک بینچ کے ایک بندے نے پھر اٹھنا ہے، پھر یہ بینچ ٹوٹنا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ بینچ مضبوط کرو، لکڑی دے بینچ اتنے ہوں نہیں چلن گے. سیمنٹ والا بینچ لے کے آؤ یا اتفاق سریے والا بینچ لے کے آؤ، لوہے والا. تاڑے بینچ نہیں چلن لگے. اس میں اب دیکھیں جتنے زیادہ آپ ضد میں آئیں گے نا عطا بندیال صاحب، آپ ملک کو بہت بڑا نقصان کر کے جائیں گے، بہت بڑا نقصان. اب وہ چپ کر کے بیٹھ گیا نا عمران خان 2 دن سے، بینچوں کا یہ معاملہ ہوا تو وہ کہتا ہے جی بینچ چاہے 5 کا ہو 7 کا ہو مجھے کیا ہے، مجھے تو الیکشن چاہیے. اور اب الیکشن بھی وہ ڈھیلا ڈھیلا کہہ رہا ہے دو صوبوں کا، کیونکہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا کہ 2 صوبوں میں الیکشن کرایا جائے. 2 صوبوں کا تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا. 2 صوبوں میں تو اس کی پہلے ہی حکومت تھی. اب بھی وہ جیت بھی جائے گا تو وہی ہوگا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور نون لیگ اگر اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائے، اوئے ہوئے 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 سر جی یہ پیراں تے نہیں کھڑے ہوندے ہیں جڑے پیر نے نا انہاں پیراں تے اگر نون لیگ کھڑی ہو جائے، عمران دا میں ہن پنجابی مذاق کہندے نا دا پیو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ یقین کریں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اے نہیں کھڑے. جو مریم نواز نے عوام کو طاقت دی ہے یہ نواز شریف نے، اتنی اگر شہباز شریف میں ہو جتنا وہ ہے. کل تو شہباز شریف کو بلاول بھٹو نے بھی دھو ڈالا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. یہ آہستہ آہستہ یہ پیپلز پارٹی والے بھی تھوڑے سے نا نیوے ہو کے، بندہ کہتا ہے نا نیوے ہو کے لنگ جا، یہ نیوے ہو کے جا رہے ہیں. سردار لطیف کھوسا اعتراض کر رہا ہے، اب وہ اعتزاز حسن اعتراض کر رہا ہے. کل بلاول نے بھی کہا ہے کہ یہ ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف کی ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر کیس بنائے. کل کہا ہے نا اس نے، کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں بطور وزیر خارجہ دے. وہ بڑے سیانے ہیں سر جی، وہ بڑے سیانے ہیں. انہوں نے یہ بھی شہباز شریف کے منہ سے کہلوایا ہے کہ ہم جو بلاول بھٹو ہے وہ باہر کے دورے اپنی جیب سے کرتا ہے. شہباز شریف کے منہ سے کہلوایا ہے، اپنے لیے اس نے نہیں کہا، اس کے لیے کہہ دیا. تو وہ بھی بڑی گہری سوچ میں ہے. دیکھیں ہر طرف سے آپ کو ہوشیار ہونا پڑتا ہے. اب میں ادھر کھڑا ہوں تو میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کہ یار کوئی اوپر چیل نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی بارش نہ ہو جائے، کچھ نہ. یہ ساری چیزیں ہوشیاری سے کرنی پڑتی ہیں. یہ پی ڈی ایم میں ہے، لیکن پی ڈی ایم کا ابھی جو ہی الیکشن کا اعلان ہوگا سارے اپنے اپنے جھنڈے لے کے باہر آ جائیں گے. اے جی میرا تیر ہے تو میرا شیر ہے تو میرا کتاب ہے تو میری فلانی چیز ہے تو میری بکری ہے تو یہ ٹھیک ہے نا. اور عمران خان کی تو ویسے بکری انتخابی نشان ہونی چاہیے تھی. تو لیکن چلیں اچھا، انتخابی نشان کے حوالے سے نا میں تھوڑا لائٹر موڈ میں چلا جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا انتخابی نشان نہ ہو جو نقصان دہ سمبل ہو، جیسے بندوق میں اس کو نہیں اچھا سمجھتا، جیسے توپ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جیسے شیر آئے گا تو کھا جائے گا، خون خوار ہے نا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جیسے تیر کو میں اچھا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، نشان ہونے چاہیے پھول، بلب، درخت، کتاب، یہ قلم، یہ ہونے چاہیے اچھے نشان.
یہ کیونکہ جب نشان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بلہ آئے گا تو پھینٹی لائے گا، اچھا جی شیر آئے گا تو سب نو کھا جائے گا، ہم تیروں کی بارش کر دیں گے۔ اب اس لیے انتخابی نشان بھی اچھے ہونے چاہیے۔ باہر کی دنیا میں یہ والے انتخابی نشان منع ہیں سوائے ان کے جن کے اوپر مذہبی رنگ آ جائے۔ مذہب میں ہوتا ہے نا، جیسے انڈیا میں تو ہے مذہب میں وہ جی بندر کو بھی خدا مان لیتے ہیں یا اس کو متبرک بنا لیتے ہیں، گائے کو متبرک بنا لیتے ہیں۔ گائے تو خیر ویسے بھی اچھا نشان ہے، انتخابی نشان بے ضرر ہے نا، لیکن شیر تو بے ضرر نہیں ہے، تیر تو بے ضرر نہیں ہے، بندوق تو بے ضرر نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر قدیر خان مرحوم تھے، انہوں نے سیدھا میزائل ہی لے لیا سی میزائل، انتخابی نشان میزائل، ٹھیک ہے۔ تو چلیں یہ میں نے لائٹر موڈ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بارش اب بالکل ہونے والی ہے اور روزہ کھلنے والا ہے، اور اس لیے میں نیچے جاتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ والی آسمانی ویڈیو، یہ چھت والی ویڈیو، آسمان والی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔